فٹ بال کلب نے اپنے آخری 8 میچوں میں سے 7 ہارنے اور لیگ میں مسلسل 5 شکستوں میں اسکور کرنے میں ناکام رہنے کے بعد ہیڈ کوچ لیام روزنیئر سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، جو 1902 کے بعد سے ان کا بدترین رن ہے، جس سے ان کی چیمپئنز لیگ کی امیدیں شدید شکوک میں پڑ گئی ہیں۔ اس فیصلے کا اعلان انزو مارسکا کی جگہ روزنیئر کے جنوری میں چارج سنبھالنے کے صرف 4 ماہ بعد کیا گیا۔ پاور ڈویژن نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت نے شمسی توانائی کے صارفین کے لیے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا سے لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک نئی شرط متعارف کرائی ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ حالیہ تبدیلیوں کے باعث شمسی نظام نصب کرنے والے صارفین بشمول نیٹ میٹرنگ کا انتخاب کرنے والوں کے لیے نیپرا کا لائسنس حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان بھر میں ہوائی اڈوں کے آپریشن کو جدید بنانے اور مسافروں کی پروسیسنگ کو ہموار کرنے کے لیے ون ونڈو کلیئرنس حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبہ کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارت داخلہ اور دفاع کے حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ سندھ کے انسپکٹر جنرل آف پولیس جاوید عالم اوڈھو نے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو اب معمول کے چالان کے بجائے FIR کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نافذ کرنے کی جاری کوششوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے IGP نے کہا کہ پولیس نے کراچی بھر میں کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شناخت کے لیے سیف سٹی کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بینک آف پنجاب نے اسٹاکس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جو پاکستان کے ترسیلات زر کے منظر نامے کو تبدیل کرنے اور ملک کے ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس MOU پر اسٹاکس کے شریک بانی منیب علی اور بوب کے صدر اور CEO ظفر مسعود نے دستخط کیے، جو پاکستان کے لیے جدت، مالیاتی شمولیت اور تیزتر اور زیادہ مؤثر کراس بارڈر ادائیگی کے حل کی ترقی کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی سنیما ایک اور پروقار عید کی تیاری کر رہا ہے اور ایک نئی فلم رنگ میں داخل ہو گئی ہے۔ فرحان سعید اور مامیہ شجفر اداکاری والی لودھی سون عید الاضحیٰ پر سلور اسکرین پر آنے کے لیے تیار ہے۔ فلم کا پہلا ٹیزر بدھ کو ڈراپ ہوا اور ایسا لگتا ہے کہ ہم پرانے لاہور کی تنگ گلیوں میں ایکشن سے بھرپور رومانس دیکھنے والے ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹٹلی ڈیکر سے ملاقات کی، جہاں دونوں نے امریکی رام مذاکرات دوسرے دور کے انتقاد کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اپنی اہم ملاقات کے دوران نقوی اور بیکر نے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے ممکنہ اسلام آباد میں سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک بڑی کٹلا مچھلی لہراتے ہوئے شرادوت مکھرجی مشرقی ہندوستان کی ریاست بنگال میں جمعرات کو ہونے والے ریاستی مقننہ کے انتخابات سے پہلے ووٹوں کے لیے گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے تھے۔ مکھرجی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP سے امیدوار ہیں جو قومی سطح پر حکومت کرتی ہے، لیکن وہ ریاست میں کبھی اقتدار میں نہیں آئی، جس کی آبادی جرمنی سے زیادہ ہے، 9 ملین سے زیادہ۔ واشنگٹن DC ریاست متحدہ کی کانگریس کی دوبارہ تقسیم کی تازہ ترین لڑائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ورجینیا کے ووٹروں نے ریاست کے انتخابی نقشے کو دوبارہ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ ورجینیا کی دوبارہ تقسیم سے متعلق منگل کے ریفرنڈم کے نتیجے سے بڑے پیمانے پر توقع کی جا رہی ہے کہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی ووٹ میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی ایوان نمائندگان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی لڑائی میں فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو وسعت دینے کی کوششوں کے تحت BPS سستا تک کے سرکاری ملازمین کو آسان اقساط پر الیکٹرک بائک فراہم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ بدھ کو وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں برقی نقل و حرکت کو فروغ دینے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان LNG لمیٹڈ نے دسمبر 2003 سے لیکویفائڈ نیچرل گیس LNG کے لیے اپنا پہلا اسپاٹ ٹینڈر جاری کیا ہے، جس میں ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے سپلائی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ 24 اپریل کو بند ہونے والے ٹینڈر کے لیے جمعرات کو جاری کردہ اشتہار کے مطابق کمپنی 7 تا 300 اپریل اور 7 اور 8 پورتار مئی کو کراچی کے پورٹ قاسم پر ڈیلیوری کے لیے تقریباً مرتارزان مکاب میٹر کے 3 LNG کارگوز کے لیے
تخلیقی اور مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے ایک سادہ کلاؤڈ اسٹوریج حل اکثر کم ہو جاتا ہے۔ ان ٹیموں کو بڑی تعداد میں فائلوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو تلاش کر رہے ہوں۔ مسئلہ بدتر ہوتا جا رہا ہے، ای مواد کی تیاری کو تیز کر رہا ہے، یعنی پہلے سے کہیں زیادہ میڈیا فائلیں، جو کام کو مزید مشکل بناتی ہے۔ نیو یارک میں قائم شیڈ نامی اسٹارٹ اپ ایک کلاؤڈ اسٹوریج پلیٹ فارم بنا رہا ہے جسے NCO کھیلوں کی میڈیا ٹیموں، صارفین کے برانڈز، ریل اسٹیٹ کمپنیوں اور پوڈ کاسٹرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی میڈیا فائلوں کو آسانی سے اسٹور اور تلاش کر سکیں۔ سینسر ٹاور کے مطابق بھارت کی موبائل ایپ مارکیٹ ریکارڈ آمدنی پیدا کر رہی ہے۔ پہلی سہ ماہی میں ایپ خریداری 300 ملین سے تجاوز کر گئی، جو کہ سال بے سال 30% زیادہ ہے، لیکن اس خرچ کا زیادہ تر حصہ عالمی پلیٹ فارمز پر جا رہا ہے۔ سینسر ٹاور نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ نان گیمنگ ایپس پہلی سہ ماہی میں ترقی کا بنیادی محرک تھیں، جس سے ایپ خریداری کی آمدنی میں 2 ملین سے زیادہ کا اضافہ ہوا، سال بے سال 4% اضافہ ہوا، اور مجموعی اخراجات میں کی اخراجات میں ان کا حصہ بڑھا۔ سینسر ٹاور نے اپنی رپورٹ میں کہا، فوائد کی قیادت کیٹیگریز بشمول یوٹیلیٹیز، ویڈیو اسٹریمنگ اور جنریٹیو AI۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں غیر منقولہ جائیدادوں کے لیے قیمتوں کے تعین کی شرح میں کمی کر دی ہے، جس سے منتخب علاقوں میں ٹارگیٹڈ تبدیلیاں کی گئی ہیں، نہ کہ ری ویویشن کرنے کے بجائے۔ نظر ثانی شدہ نرخ جو 2 اپریل 2016 کو نافذ ہوئے، فیصل آباد، گوجرانوالا، ملتان، بہاولپور اور سیالکوٹ پر لاگو ہوں گے۔ نئی ویلیویشن ٹیبلز کا استعمال وفاقی ٹیکسوں کے حساب کے لیے کیا جائے گا، بشمول کیپٹل گین ٹیکس اور پراپرٹی کے لین دین پر ود ہولڈنگ ٹیکس۔ بھارت اور پاکستان پہلے ہی براہ راست تجارت نہ کرنے کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش نے سرحد پار تجارت اور توانائی کے تعاون کے لیے ایک نئی فوری ضرورت پیدا کر دی ہے۔ اس نے بس پرانی دلیل کو مسترد کرنا ناممکن بنا دیا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات سے پیدا ہونے والی عالمی خیر سگالی نے پاکستان کو بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے اور علاقائی اقتصادی اور توانائی کے انضمام، براہ راست تجارت پر بات چیت شروع کرنے کا ایک نیا موقع فراہم کیا ہے۔ پاکستان کی تیل کی درآمدات کا 81% آبنائے سے گزرتا ہے۔ ہندوستان اپنے 24% تیل اور 8% گیس کے لیے خلیج پر انحصارتا ہے۔ جب یومیہ ٹینکر ٹریفک آپن سے جہازوں سے تیل گر گیا، دونوں معیشتوں نے اپنی بنیادی توانائی کی فراہمی تک رسائی کھو دی۔ دونوں ممالک میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، درآمدی بل پھٹ گئے، کرنسی کمزور ہوئی اور اسٹاک مارکیٹ تیزی سے گر گئی۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپل تقریباً 1 دہائی میں پہلی بار کمایا گیا، اس سے پہلے کہ کسی کے پاس اسے منانے کا وقت ملتا، بخارات بن گئے۔ اسلام آباد وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور جنرل ہیڈ کوارٹرز کیو کے تعاون اور مداخلت سے اٹک آئل ریفائنری ARL تک اور اس سے پیٹرولیم خام اور مصنوعات کی روڈ ٹرانسپورٹ کل رات کے بحال کر دی گئی۔ ریفائنری کی انتظامیہ نے تصدیق کی، ایک روز قبل سڑک کی بندش کے باعث ریفائنری کو بند کرنا پڑا۔ ویتنام کی جنگ کو ختم کرنے میں 5 سال کی بات چیت کی۔ 1937 میں شروع ہونے والے 5 سال کے مذاکرات کے بعد جنوری 1903 اور اسپائرس میں پیرس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس راستے میں سب سے اہم پیش رفت ہنری کسنجر اور لی ڈک تھو کے درمیان ہونے والی خفیہ بات چیت میں ہوئی۔ ان خفیہ بات چیت کے اشتوز دور تھے جن کو کسنجر نے اپنی یادداشتوں میں بیان کیا ہے، اور اس سے ایک چیز جو چھین لینی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی بات چیت کتنی پیچیدہ، سخت اور شیطانی طور پر پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ یقیناً اس وقت اور اب کے درمیان کلیدی فرق موجود ہیں۔ یہ جنگ برسوں تک جاری رہی، دونوں طرف سے تقریباً 10 لاکھ جنگجو سب بتائے گئے، 10,000 ویتنامی قیدیوں کا سینکڑوں امریکی قیدیوں سے تبادلہ ہوا۔ اس بات چیت میں 4 فریق شامل تھے۔ یہ جنگ 2 ماہ سے بھی کم ہے۔ محدود آپریشن کے علاوہ کوئی زمینی مصروفیات نہیں دیکھی، کوئی قیدی نہیں ہے اور صرف 2 فریق ہیں جنہیں ایک معاہدے کے لیے اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سفارت کاری کو کچھ کم پیچیدہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ میں کام کو کم نہ سمجھنا اچھا خیال ہے۔ لامین یامل بارسلونا کی ہسپانوی لیگ سیلٹا ویگو کے خلاف جیت میں پینالٹی کو تبدیل کرتے ہوئے زخمی ہو گئیں۔ یامل نے بدھ کو 4ویں منٹ میں بارسلونا کے لیے پہلا گول کیا اور فوراً بینچ کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ زخمی ہیں۔ پیشین گوئی کرنے والے مارکیٹ پلیٹ فارم کالیشی نے ریاستہائے متحدہ کے 3 بے نام سیاسی امیدواروں کو اپنی مہمات پر شرط لگا کر اندرونی تجارت میں حصہ لینے پر سزا دی ہے۔ بدھ کو ایک بیان میں کالیشی نے وضاحت کی کہ اس نے حفاظتی اقدامات کا ایک نیا بیڑا شروع کرنے کے بعد نفاذ کی کارروائی کی ہے۔
کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ خلیجی خطے اور ایشیا کے متعدد اتحادیوں نے امریکہ سے کرنسی کی تبدیلی کی درخواست کی ہے تاکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ سے توانائی کے جھٹکے اور دیگر نتائج میں ان کی مدد کی جا سکے۔ بیسنٹ نے بدھ کے روز امریکی سینیٹرز کو بتایا کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات دونوں ایک مجوزہ سویپ لائن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مرکزی بینکوں کی جانب سے کرنسی کے تبادلے سے لیکوڈیٹی فراہم کرنے کا عمل جو معاشی غیر یقینی صورتحال کے وقت مارکیٹوں کو مستحکم کر سکتا ہے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ منگل کو غور کر رہے ہیں۔ پیرو میں کابینہ کی سطح کے 2 وزراء نے اس وقت استعفیٰ دے دیا جب عبوری صدر جوز ماریا بالکازر نے اعلان کیا کہ وہ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن سے F-16 لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ مؤخر کر دیں گے۔ وزیر دفاع کارلوس ڈیاز اور وزیر خارجہ ہیوگو ڈی زیلا نے بدھ کو اپنے استعفے کے خطوط میں اس اقدام کی مخالفت کا حوالہ دیا۔ حال ہی میں امریکہ سے ڈی پورٹ کیے گئے 15 جنوبی امریکی تارکین وطن اور سیاسی پناہ کے متلاشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے خدشات کے باوجود اپنے آبائی کے ممالک کو واپس جانے کے لیے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ کولمبیا، پیرو اور ایکواڈور سے تعلق رکھنے والی خواتین نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ گزشتہ ہفتے وسطی افریقی ملک ڈی پورٹ کیے جانے کے بعد سے انہیں اپنے آبائی ممالک واپس جانے کے علاوہ کوئی قابل اعتبار آپشن نہیں دیا گیا ہے۔ نیشنل ریسورسز لمیٹڈ نے کہا کہ بلوچستان میں اس کا دریگوان ایریا سائٹ بدھ کی شام نامعلوم حملہ آوروں کے حملے کی زد میں آیا، جس سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فوری جوابی کارروائی کی گئی۔ 20 اپریل کو جاری کردہ ایک بیان میں کمپنی نے کہا کہ یہ واقعہ شام 5:24 پر پیش آیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز بشمول فرنٹیئر کور نے فوری جوابی کارروائی کی اور علاقے کو محفوظ کر لیا۔ ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایک لبنانی صحافی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا جب وہ بدھ کو اسرائیل کی سرحد کے قریب کام کر رہے تھے، ان کے آجر اور بچانے والوں کے مطابق۔ سول ڈیفنس ایجنسی کے پریس آفس نے کہا کہ امدادی کارکن شہید صحافی امل خلیل کی لاش کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، جو التیری قصبے میں ایک مکان کو نشانہ بنانے والے دشمن کے فضائی حملے کے نتیجے میں مارا گیا تھا۔ اسلام آباد، لاہور۔ پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مزید 2 ابتدائی عوامی پیشکشوں اور LS اسپیک آئی لمیٹڈ کی منظوری دے دی ہے۔ ان منظوریوں سے مالی سال سچویسل میں IPOs کی کل تعداد ادار ہو گئی ہے۔ لاہور، بینک آف پنجاب نے پاکستان کی ترسیلات زر کے منظر نامے کو تبدیل کرنے اور اس کے ڈیجیٹل مالیاتی کے بڑھانے کے لیے سٹیکس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق شراکت داری کو باضابطہ طور پر بدھ کو ایک معاہدے کے ساتھ بنایا گیا، جس پر چیف ایگزیکٹو اور صدر ظفر مسعود اور سٹیکس کے شریک بانی منیب علی نے دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم کی ایرانی سفیر سے ملاقات، امید ہے کہ دونوں فریق تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ڈار کی ترک ہم منصب سے بات، برطانیہ کے سفیر سے ملاقات، کہتے ہیں کہ بات چیت ہی قابل عمل راستہ ہے۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں کو میز پر لانے کی کوشش زوروں پر ہیں۔ توسیع نے سفارتکاری کے لیے جگہ پیدا کیا اسلام آباد۔ پاکستان نے بدھ کے روز ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں یک طرفہ توسیع کی سہولت فراہم کرنے کے سفارتی راستے کو برقرار رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی، کیونکہ ایسے اشارے سامنے آئے ہیں کہ بات چیت کا دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد، پشاور کے ہوائی اڈوں کو ایندھن کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ، گڈ ٹرانسپورٹر ضلعی حکام سے سڑکیں دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سپلائی چین میں خلل برقرار رہنے پر تاجروں نے قیمتوں میں اضافے کا انتباہ دیا۔ معاملہ پنجاب حکومت کو بھیج دیا گیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اہلکار کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 7 سے 2 گھنٹے میں اسلام آباد میں مذاکرات کی بحالی ممکن ہے۔ زیر حراست خواتین کی پھانسی روکنے پر تہران کو سراہتا ہے۔ پیزشکیان نے بات چیت کا خیر مقدم کیا، عہدوں کی خلاف ورزی، ناکہ بندی اور دھمکیوں کو اہم رکاوٹوں کے طور پر پیش کیا۔ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن کے بارے میں میڈیا رپورٹس کی تردید کی، کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں کوئی وقت کا دباؤ نہیں۔ آبنائے ہرمز، ایک اور برتن آگ کے نیچے آتا ہے، واشنگٹن، تہران۔ جیسے ہی ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع نے مزید سفارتکاری کے لیے جگہ پیدا کر دی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز امید ظاہر کی ہے کہ مسلسل عدم اعتماد کے باوجود بات چیت کا دوسرا دور 2 سے 3 دن میں ہو سکتا ہے۔
مانچسٹر سٹی نے پریمیئر لیگ کے سربراہی اجلاس میں آرسنل کے 6 ماہ کے قیام کو ختم کیا اور بدھ کے روسٹ آف مور میں ایک ہی محنت سے فتح کے ساتھ برنلے کو واپس بھیجنے کی مذمت کی۔ 5 منٹ کے بعد ایرلنگ ہالینڈ کا کلینکل فنش سٹی کے گول کے فرق کو بڑھانے کی راہ ہموار کر سکتا تھا، لیکن برنلے کی گہرائی میں کھودنے کے بعد ان کے پاس کوئی اہم کام نہیں تھا۔